علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور خدائی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور خلق دو چیزوں سے ملا کر کیا، ایک روح اور ایک بدن، اور روح اور بدن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لازم اور ملزوم ہے، اور ایک دوسرے سے لا ینفک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بدن ہو اور روح نہ ہو اور انسان کھلائے۔ بدن اور روح دونوں کو ہونا ضروری ہے، اور جب روح بدن سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ ڈیڈ باڈی رہتی ہے، وہ میت ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ جنازہ ہے۔ بس روح اور بدن کا ہونا ضروری، اور یہ روح اور بدن ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ روح بدن سے متاثر ہے، بدن روح سے متاثر۔ مثال کے طور پر آپ پریشان ہوتے ہیں، پریشانی بدن کا معاملہ نہیں ہے، روح کا معاملہ ہے، لیکن اس پریشانی کی وجہ سے آپ کی سانس پھول جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سانس کا پھولنا بدن کا معاملہ ہے۔ پریشان ہیں آپ، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے، تو کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ بدن کا معاملہ ہے، روح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پریشانی نے بلڈ پریشر کو ہائی کیا۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ انسان ہاتھ کٹ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کا کٹنا بدن کا معاملہ ہے، روح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس سے پریشانی جو لاحق ہوتی ہے روح کا معاملہ ہے۔ بس روح اور بدن گہرے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے دونوں کو۔ بدن کا بھی خیال رکھنا ہے، روح کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بدن کے لیے کچھ آداب ہیں، روح کے لیے کچھ آداب ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا روح اسلام کے مطابق ہو اور بدن اسلام کے مطابق نہ ہو۔ فون کریں کہ جمعے پر کیوں نہیں آئی؟ کہا میرے روح نے نماز پڑھ لی ہے جی، میں نہیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہ بھائی جو ہے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ میرے روح نے روزہ رکھ لیا ہے۔ نہیں، روح نے نہیں رکھنا، آپ کے بدن نے رکھنا ہے، روح نے مدد کرنی۔ یا بعض اوقات لوگ ہوتے غصہ بہت کرتے، کنٹرول سے باہر چلتے، کہتے ہیں آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں، یہ ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں جی۔ اس سے پوچھیں آپ کہ یہ جو آپ کا بلڈ پریشر کی مریضی ہے یہ غریب آدمی پر ہی ہائی ہوتا ہے جی؟ یہ مولوی صاحب پر ہی ہائی ہوتا ہے؟ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں لیکن کسی تکڑے آدمی کے سامنے کبھی آپ کی مریضی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور یہ بہانے ہیں، بعض اوقات لوگ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میں ہارٹ کا مریض ہوں جی، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں جی، میں شوگر کا مریض ہوں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا شوگر کا مریض ہوں۔ کہا بتاؤ کہ کب تمہیں جو غصہ آتا ہے اور کب تمہاری شوگر ڈاؤن اور اپ ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تکڑا تازہ آدمی ہو تو میری شوگر اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے، نہیں بولتا اس کے سامنے۔ جب کمزور غریب آدمی ہوتا ہے تو میری شوگر اپ ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے اس کو۔ قیامت کے دن یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ بہانے ہیں صرف کہ شوگر ڈاؤن ہوگی، یہ شوگر اپ ہوگی، اس لیے میں نے غصہ کر لیا، اس نے بدتمیزی کی، اس لیے بد اخلاقی کی میں نے۔ روح اور بدن کا گہرا تعلق ہے، اور اسلام نے دونوں کے لیے اصول مقرر کیے، روح کے لیے بھی اصول مقرر کیے، بدن کے لیے بھی اصول مقرر۔ کچھ خوراکیں روح کے لیے ان میں بھی احتیاط ضروری ہے، کچھ خوراکیں بدن کے لیے ہیں ان کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے بدن کے لیے کہ آپ نے سور نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، لیکن روح کے لیے بھی ہے، موسیقی آپ نے نہیں سننی، غیبت آپ نے نہیں سننی، کسی پر الزام لگ رہا ہو تو آپ نے نہیں سننا۔ کیا ہے؟ یہ روح کی احتیاط ہے۔ یہ روح کی خوراک بھی حلال ہونی چاہیے،
وہ بھی آپ حرام نہیں لے سکتے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے بھوکا رہنا بہتر ہوتا ہے کس سے؟ غلط چیز کھانے سے. آسان سی مثال دوں گا آپ کو. آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے, سامنے جو کھانا ہے یہ مشکوک ہے, اس میں ممکن ہے زہر ہو سکتی. نہیں کھائیں گے تو بھوکے ہی رہیں گے نا, مریں گے تو نہیں نا, لیکن کھانے سے کیا ہے مر جائیں گے آپ. آپ کے سامنے کھانا مشکوک ہے, کوئی چیز خریدی ہے آپ نے, اس پہ لکھا ہوا جلاٹین ہے, اس میں کوئی مشکوک چیز ہے, تو آپ یہ بہانہ کر کے نہیں کھا سکتے کہ میں نے پیسے خرچ کر دیے, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے نہ کھانا بہتر ہے. بعض اوقات لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں کھا رہے ہیں, یہ تو مشکوک ہے, تو کہتے ہیں نہیں ہم نے پیسہ دے دیے جی. وہ پٹھان والا بات ہو گیا جی کہ ہم نے پیسہ لگایا ہے جی. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو اچھا ہوا طاہر خان صاحب گئے ہوئے ہیں تو جو ہے کوئی کھل سے بول سکتے ہیں ہم جی. وہ پٹھان ہے نہیں تھے, خواہ پکڑ لیتے تھے کہ کیوں کہا پٹھان. وہ کیا ہوا, پٹھان نے خریدے جی املوک, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا کالے کالے, وہ ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, وہ خریدے. تو اس کے درمیان ایک کیا تھی وہ کیا کہتے ہیں یہ وہ تموڑی کو اردو میں نہیں پتہ نہیں یاد, زبانیں اتنی مکس ہو گئی ہیں. فارسی میں زمبور کہتے ہیں, پنجابی میں تموڑی کہتے ہیں, اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بیڑ بھی کہتے ہیں اس کو. بہرحال مطلب سمجھ آ گئی. اس کے درمیان تھی نا, تو وہ اس نے اٹھایا تو منہ میں ڈالا تو اس نے آواز زی کی, اس نے تمبوڑی نے, وہ زمبور نے منہ میں ڈالا تو اس نے کہا اب چی کرے چاہے پی کرے ہم نے پیسہ لگایا ہے. یا وہ ایک اور کہتے ہیں نا اب چی کرے پی کرے ہمارے تول میں آ گیا ہے جی, ہمارے اس میں تول میں آ گیا. یعنی ہم نے جو خریدا تھا تو یہ جو زمبور تھی ہم نے اس کا پیسہ دیا ہے بعنوان املوک. تو اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اب آپ نے پیسہ دے دیا اور غلط چیز کھا لیں, آپ مشکوک چیز کھا لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھول کر کے زہر خرید لیں یہ سمجھ کر کے مٹھائی ہے, اور آپ کو پتہ چل جائے, اور آیا وہاں پر اس وجہ سے کھا لیں گے کہ پیسہ دے دیا آپ نے, نہیں کھائیں گے نا, کیونکہ پیسہ دے کے ابھی کھائیں گے تو پھر اسپتال کے پیسے بھی دینے پڑیں گے, ڈاکٹر کے پیسے بھی دینے پڑیں گے, اور اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ اگلا سفر شروع ہو گیا جی تو پھر کفن کے پیسے بھی دینے پڑیں گے جی, قبر کھدائی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے, اور بہت سے مسائل ہو جائیں گے. کیا ہے احتیاط کیے جی کھانے میں. میں عرض کر رہا تھا کہ بدن اور روح کا گہرا آپس میں تعلق ہے. خدا نے دونوں کے لیے قانون بنائے ہیں, اور دونوں کی کچھ خوراکیں ہیں, ان میں احتیاط بھی ضروری ہے اور خوراک کا کھانا بھی ضروری ہے. یہ بھی نہ ہو کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں کھائیں نہ بالکل. ہم بدن کی خوراک ہے, کھانا کھاتے ہیں آپ, فروٹ کھاتے ہیں آپ, کوئی جو ہے وہ ڈرنک پیتے ہیں عام, یہ بدن کی خوراک. روح کی خوراک کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے, اہل بیت کا ذکر ہے, مجالس میں شرکت ہے, عزاداری کرنا ہے. روح کی خوراک کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا, بے سہارا کو آسرا دینا, جو مشکل میں گرا ہوا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا, لوگوں کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنا, لوگوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرنا. یہ کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے. اور جہاں بدن کی خوراک کی ضرورت ہے روح کی خوراک کی ضرورت بھی ہے. جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے. بدن کس طرح بیمار ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو زکام لگ گیا, کسی کو جو ہے سر میں درد ہو گیا, کسی کو خدا نخواستہ سخت بیماری لگ گئی ہے, کینسر ہو گیا, ہارٹ کا بیمار ہو گیا. یہ بدن کی بیماریاں. روح کی بھی بیماریاں ہیں. جس طرح بدن کی بعض بیماریاں عارضی ہیں, بعض پکی ہیں, بعض کا علاج ہے, بعض کا علاج نہیں ہے, بعض کا علاج مشکل سے ہوتا ہے, بعض میں احتیاط کی ضرورت ہے, بعض میں میڈیسن کھانے کی ضرورت ہے روزانہ. اس طرح روح کی خوراک میں بھی جو ہے, روح کی بیماریوں میں بھی یہی صورتحال ہے. بعض بیماریاں پکی ہیں, لا علاج ہیں, بعض بیماریوں کا علاج ممکن ہے, بعض میں احتیاط کرنی ضروری ہے, بعض میں روزانہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ روح کی دوائی لینی ہے. روح کی بیماریاں کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا ہے, غیبت کرنا ہے. روح کی بیماری کسی سے متعلق حسد کرنا ہے, کسی سے متعلق تنگ نظری کا اظہار کرنا, کسی کو بغیر وجہ کے پریشان کرنا, بغیر دلیل کے کسی سے بغض رکھنا, بغیر وجہ سے جو ہے وہ کسی کے لیے اذیت کا باعث بننا. یہ ساری کیا ہیں؟ کس کی بیماریاں ہیں؟ روح کی بیماری ہیں. اور روح کی بیماری میں
بدن کی بیماری سے احتیاط زیادہ ضروری ہے. بدن کی بیماری یہاں آپ کو تکلیف ہوگی، دنیا میں عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن روح کی بیماری یہاں بھی آپ کو تکلیف دے گی، آخرت میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی. اور بدن سے بیماری سے متعلق اور بدن سے متعلق قبر میں سوال نہیں ہوگا، روح سے متعلق ہوگا. من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، ماں قبلتوں کا، یہ سارے جو ہے سوال قبر میں ہوں گے. کس سے متعلق؟ روح سے متعلق. یہاں تو عارضی ہو، مشکل ہو، جو وقت گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہونے اس کے لیے ہم نے ابھی سے جو ہے وہ تیاری کرنی. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت انتقال ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، اور ایک نئی دنیا شروع ہونی ہے. لیکن وہ دنیا ساری، اس میں آسائشیں، سہولتیں، اذیتیں، تکلیفیں اس دنیا کی بنیاد پر، اور دونوں کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا واعمل للآخرہ کأنک تموت غدا. کہ دنیا کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح کریں. صلوات پڑھیں اللہ جس طرح آپ نے اگلے لمحے دنیا سے چلے جانا. اور آپ انتظار نہ کریں اس بات کا کہ ہم بوڑھے ہوں گے، انتظار نہ کریں اس بات کا کہ بیماری لگے گی، انتظار نہ کریں اس کا بات کا کہ آپ کا بدن کمزور ہوگا. جو چیزیں خدا نے چھپا کر رکھی ہیں نا، جن کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا، ان میں سے ایک موت ہے. کسی کو نہیں پتا کس وقت آ جائے گی، کسی کو پتا نہیں ہے. حتیٰ وہ لوگ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، بعض کو فوت نہیں ہوتے، بعض کو ٹائم ڈاکٹر نے بتایا اس سے پہلے فوت ہو جاتے. ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، ڈاکٹر نے اسے کہا تھا 6 مہینے بعد تم فوت ہو جاؤ، لیکن وہ ابھی 6 سال ہو گئے ہیں، وہ زندگی کر رہا ہے بہترین، شادی بھی اس نے کی ہے، اولاد اس کی بھی ہے. بس موت کا کسی کو نہیں پتا. جب پتہ نہیں ہے کہ ٹائم کا، تو ہمیں ہمیشہ اس کے لیے ریڈی اور تیار ہونا چاہیے. بس آئمہ اطہار کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ روح کی خوراک کا بھی انتظام کرنا ہے، جہاں بدن کی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں. جس طرح ہم بدن کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایک سسٹم پورا رکھا گیا ہے، ہیلتھ سسٹم. اس طرح روح کی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے. اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ احتیاط بھی ہونی چاہیے. ایک اور چیز بھی اضافہ کروں، بعض اوقات بیماری سے بچنے کے لیے پہلے ایک جو ہوتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ویکسینیشن. جسے کہتے ہیں ویکسینیشن. بیماری نہیں ہوئی لیکن پہلے جو ہے وہ ٹیکہ لگ جاتا ہے تاکہ بیماری نہ ہو. اس طرح روح میں بھی اس طرح ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں گناہ ہو سکتا ہے، جہاں غلطی ہو سکتی ہے، وہاں خطا ہو سکتی ہے. تو آپ کو جانے سے پہلے مائنڈ بنا کر جانا چاہیے کہ میں نے بچنا ہے وہاں سے، میں نے غلطی سے بچنا ہے. حتیٰ ایک اسلامی گیدرنگ ہے، اس میں بھی ممکن ہے غیبت کا پہلو ہو، حسد کا پہلو ہو، کسی کو کم سمجھنے کا پہلو ہو. یہ بھی ایک گناہ ہے نا. ہم نہیں سمجھے کہ صرف گناہ ایک خاص کیٹیگری ہے، وہ گناہ نہیں، یہ بھی گناہ. اور اس میں جو ہم مذہبی لوگ ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، جو احتیاط کرنے والے ہیں، نمازی ہیں، اس میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. بہت کم امکان ہے کہ ہم دوسری غلطیوں میں مبتلا ہوں. ہمیں ان غلطیوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیں نا، جس علاقے میں بیماری زیادہ ہو نا، جس ایریے میں، اس سے احتیاط کی جاتی ہے. اور جو بیماری اس ایریے میں نہیں ہے، اس سے احتیاط لوگ نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمارے ایریے میں ہے ہی نہیں، ہماری یہ مشکل ہی نہیں ہے. کہ یہاں ناروے والوں نے کبھی بھی ڈینگی کے علاج کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ یہاں ہے نہیں. بس اس ایریے میں، امام بارگاہ کے ایریے میں جو ہم لوگ آتے ہیں، یہاں ہم نے چیک کرنا ہے یہاں کون سی بیماری جو ہے ہمیں جو ہے وہ مبتلا ہو سکتے ہیں، کون سی بیماری میں، کون سے غلط کام میں، کون سے گناہ میں. اس سے بچنے کی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن